اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین اور یہاں موجود تمام کارکنوں کو السلام علیکم اور آپ سب کی آمد کا شکریہ. آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ 5 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہونے والے رویے، یہاں پر دی جانے والی لگائی جانے والی سیاسی آزادیوں پہ قدغن، مردم شماری، حلقہ بندی، ووٹر لسٹ، نوکریوں، شناخت، پہچان، عزت نفس، یہ سب زد میں رہی ہے. گو کہ یہ داستان 50 سال پرانی ہے، لیکن اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے 5 سال میں ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ اپنے پریس کانفرنسز کے ذریعے، کارکنوں کے اجلاسوں کے ذریعے اور عوامی جلسوں میں یہ اپیل کرتی رہی ہے اور دعوت دیتی رہی ہے کہ حالات سنگین سے سنگین تر ہو رہے ہیں. ہم سب کو اس کی سنگینی کا احساس ہے اور اس لیے ضرورت اس بات ہم تمام لوگ اپنی آواز میں آواز ملائیں اور سندھ کے شہری علاقے جہاں پر گو کہ پورا پاکستان بستا ہے، کراچی کو منی پاکستان کہا جاتا ہے. پورے پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ، ہر زبان بولنے والے، ہر مسلک اور فقہ سے تعلق رکھنے والے اس چھوٹے سے پاکستان میں بستے ہیں. لیکن یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد کی، پھر محض پاکستان کے خاطر ہجرت کی، ان کی اولادیں خاص طور پر یہاں پہ رہتی تھی اور ہم یہ سمجھتے تھے پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے وہ لوگ جن کے اجداد نے پاکستان بنایا تھا ان پہ ہی پاکستان کو بچانے، پاکستان کو اپنی منزل تک پہنچانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اور ضرورت اس بات کی کہ ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کیا جا سکے تاکہ وہ متحد ہو کر پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ سکے، جدوجہد کر سکے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس حالات میں ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں اور ہماری اس اپیل پر اور اس دعوت شمولیت پر اور شراکت پر تمام لوگوں نے آپس میں، خاص طور پہ جو نیا مرحلہ شروع ہوا تھا جس کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کو، خاص طور پہ کراچی کو، جو کہ پاکستان کے پاکستان کا ریونیو انجن ہے، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا امن، پاکستان کی بقا، پاکستان کا استحکام جس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے اصل وارثوں سے چھیننے کا کی جو سازش و منصوبہ بنایا گیا تھا، اس کو روکنے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر آگے بڑھنے اور آواز بلند کرنے کی جو ضرورت تھی. عزت نفس، یہ سب زد میں رہی ہے. گو کہ یہ داستان 50 سال پرانی ہے، لیکن اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے 5 سال میں
MQM متحدہ قومی موومنٹ اپنے پریس کانفرنسز کے ذریعے، کارکنوں کے اجلاسوں کے ذریعے اور عوامی جلسوں میں یہ اپیل کرتی رہی ہے اور دعوت دیتی رہی ہے کہ حالات سنگین سے سنگین تر ہو رہے ہیں. ہم سب کو اس کی سنگینی کا احساس ہے اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ اپنی آواز میں آواز ملائیں اور سندھ کے شہری علاقے جہاں پر گو کہ پورا پاکستان بستا ہے، کراچی کو منی پاکستان کہا جاتا ہے، پورے پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ، ہر زبان بولنے والے، ہر مسلک اور فقہ سے تعلق رکھنے والے اس چھوٹے سے پاکستان میں بستے ہیں. لیکن یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے پاکستان، تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد کی، پھر محض پاکستان کے خاطر ہجرت کی، ان کی اولاد خاص طور پر یہاں پہ رہتی تھی اور ہم یہ سمجھتے تھے پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے وہ لوگ جن کے اجداد نے پاکستان بنایا تھا ان پہ ہی پاکستان کو بچانے، پاکستان کو اپنی منزل تک پہنچانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری اور ضرورت اس بات کی کہ ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کیا جا سکے تاکہ وہ متحد ہو کر پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ سکے، جدوجہد کر سکے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس حالات میں ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں اور ہماری اس اپیل پر اور اس دعوت شمولیت پر اور شراکت پر تمام لوگوں نے آپس میں، خاص طور پہ جو نیا مرحلہ شروع ہوا تھا جس کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کو، خاص طور پہ کراچی کو، جو کہ پاکستان کے ریونیو، پاکستان کا ریونیو انجن ہے، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا امن، پاکستان کی بقا، پاکستان کا استحکام جس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے اصل وارثوں سے چھیننے کا کہ جو سازش و منصوبہ بنایا گیا تھا اس کو روکنے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر آگے بڑھنے اور آواز بلند کرنے کی جو ضرورت تھی، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کی یہ مشترکہ کوششیں اور کاوشیں رنگ لائی ہیں. اور میں یہاں پر پاکستان سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی، صدر انیس قائم خانی بھائی، ان کے رفقا، ان کے ساتھی، ان کے کارکنان اور فاروق ستار بھائی اور ان کے ساتھ جو ساتھی، ان کے رفقا تھے، یہاں پر آئے ہیں اور بہت سے خواب اور بہت سی امید اور بہت سے یقین آپ لوگوں کی موجودگی میں آج قوم کو مل رہا ہوگا. اور اس قوم کو تقسیم کرنے والے، یہاں اس کے مینڈیٹ کو تقسیم کرنے والے، اس کی آواز کو دبانے والے، سازشیں کرنے والے، قوم میں مایوسی پیدا کرنے والوں کو آج مایوسی ہوئی. میں آپ سب کی آمد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس قومی جدوجہد میں ہم سب مل کر چلنے کا آج عزم کریں. اور میرے خیال ہے آج بنیادی طور پہ پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہ تھا اور باقی باتیں ہم آگے چل کے کریں گے. بہرحال اس 40 سال کے سفر میں جو عزم تھا پہلا کہ پاکستان بنایا تھا، اب پاکستان بچائیں گے اور پاکستان کو بچانے کی ذمہ داری ہم سب سے زیادہ خود پر عائد کرتے ہیں.
2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।